صدارتی مجلس میں بیٹھے صدر مجلس، مہمانان گرامی اور پنڈال میں بیٹھے تمام وکلاء کو سلام۔ سب سے پہلے میں تمام نوجوان وکلاء کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں حالیہ ہونے والے بار کونسلز کے الیکشن میں جو انہوں نے مینڈیٹ دیا، جو انہوں نے رزلٹ دیا، اور خصوصاً سندھ میں حسیب جمالی صاحب کے الیکشن میں جن حالات میں ان کو کامیاب کیا، ان پہ انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش آپ کے توسط سے کرنا چاہوں گا پورے پاکستان کے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں جنہوں نے بار کونسلز کے اندر اپنے امیدواروں کو اس بنیاد پہ ووٹ دیا کہ وہ تحریک چلائیں گے، وہ تحریک میں ہر دستے کا کردار ادا کریں گے، اور وہ اس موجودہ نظام فسطائیت کے نظام سے ٹکرائیں گے، ان کے ووٹ پہ چوکیداری کرنا اب آپ پہ لازم ہو گیا۔ اب پاکستان بار کونسل کے جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں آپ نے پہرا ضرور دینا ہے کہ آپ کے ووٹ کا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی شخص افضل کو اگر کسی نے ووٹ دیا ہے اور اس بنیاد پہ دیا ہے کہ میں اس نظام سے ٹکراؤں گا اور اس کانسٹیٹیوشن کی بلندی کے لیے، اس کی ریسٹوریشن کے لیے اور قانون کی عملداری کے لیے جدوجہد کروں گا، اگر میرا ووٹ اس کے مخالف جاتا ہے تو آپ کا یہ حق ہے کہ آپ مجھے گریبان سے پکڑیں، اور یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد پورے پاکستان کو ایک نئی اڑان جو کل پرسوں سے ایک بات چل رہی ہے، نئی اڑان کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ پاکستان نئی اڑان کیسے بھرے گا کہ اس کے ایک پر آئین، قانون اور عدلیہ کا پر کاٹ دیا گیا ہے، دوسری طرف معیشت، کاروبار، آپ کی زندگی، تحفظ، وہ پر بھی کاٹ دیا گیا ہے۔ اب بغیر پر کے یہ پرندہ کیسے اڑان بھرتا ہے یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اللہ کرے کہ یہ اڑان بھرے۔ ساتھیوں بلوچستان سے آئے ہیں، یہاں کے سندھ کے ساتھیوں نے کچھ باتیں رکھی، میں بھی کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ یہ اڑان کے اندر ہم نے بات کی کہ ہمارے کاروبار کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس کے ہاتھ میں ہے، میجورٹی کاروبار کہاں ہے، ہماری سیکیورٹی کے کیا مسائل چل رہے ہیں، بلوچستان کے نوجوانوں کے حوالے سے، پڑھے لکھے طبقے کے حوالے سے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ بلوچستان میں جو پڑھے لکھے افراد ہیں جو خصوصاً پنجاب اور اسلام آباد اور خیبر پختونخوا سے پڑھ کے آتے ہیں، یہ لڑکے کس طرح انسرجنسی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ جب کسی کو دیوار سے لگا لو گے اور اتنا دیوار سے لگاؤ گے کہ اس کے لیے زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں رہے گا، پھر یہی نتیجے آئیں گے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس وقت بلوچستان میں عملی طور پر روڈ کے علاوہ کوئی بھی ریٹ بلوچستان گورنمنٹ کی نہیں ہے۔ ہم ایسے مسائل سے دوچار ہیں کہ روڈ پہ نکلتے ہیں تو سرکاری اہلکار ہمیں قدم قدم پہ پوچھ کے ذلیل بھی کرتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، اور ہماری جو عزت نفس ہے اس کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اور جب ہم روڈ سے اترتے ہیں تو حالات اس سے بھی دیگر بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام حالات بنانے والے یا ان حالات کو یہاں تک پہنچانے والے ہمارے وہ سیاسی اور عسکری لوگ ہیں جو آج ہمیں نئی اڑان کی بشارتیں دے رہے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ ظلم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی آواز اٹھاتے ہیں، سیاسی طور پہ آواز اٹھاتے ہیں، تو اسے دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے اور انسرجنسی سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ پہاڑ پہ چڑھنے والوں کے ساتھ ہیں، آپ ان کا ویژن لے کے چل رہے ہو، آپ ان کی باتیں کر رہے ہو۔ بھائی میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو میرے بات کو دلیل سے، مجھے دلیل سے قائل کرو کہ میں غلط بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر یہ صورتحال رہ جاتی ہے جو آج ہو رہی ہے۔ دلیل ختم ہوتی ہے تب جنگ جا کے شروع ہوتی ہے، دلیل ختم ہوتی ہے تب جا کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو اس طرح سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے بلوچستان میں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ ایک جرگہ جو امن کی بنیاد پہ بلایا گیا، اس جرگے میں پی ٹی ایم کے بلایا
پی ٹی ایم کے شرکا جن کو بلایا گیا تھا کہ آپ آ کے ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں، ان کو اٹھایا گیا اور آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں۔ کیا اس طرح سے امن قائم ہوتی ہے؟ کیا اس طرح سے اڑان بھرے جاتے ہیں؟ کیا اس طرح سے ملک کو تقویت ملتی ہے؟ ایک تو پہلے ہمارے حالات دیگر ہوئے تھے، اور اب جو یہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے، اس نے تو مزید بیڑا غرق کر دیا۔ ہم بجائے اس کے کہ آئسولیشن کی طرف جاتے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ گلے شکوے اور سیاسی بات رکھنے کے بجائے کسی اور طرف نکل جاتے ہیں۔ ہم آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ عقل کے ناخن لو، خدا کو مانو اور اس عوام پہ رحم کھاؤ۔ آؤ بیٹھتے ہیں اور اس کا ایک سیاسی حل نکالتے ہیں۔ سیاست کا حل سیاسی باتوں سے نکلتا ہے، سیاست کا حل اس وقت نہیں نکلتا جب آپ کسی سیاسی حل مسئلے کا حل کسی عسکری بندے کے حوالے کر دیں۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا عمل نقل اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب میرے اور آپ کی دلیلیں ختم ہو جائیں۔ اور آپ عملی طور پہ یہ چیز ظاہر کر رہے ہو کہ پاکستان میں اب کہیں پہ بھی دلیل کی کوئی گنجائش نہیں رہی، اور جب دلیل کی گنجائش نہیں رہتی تو پھر اس ملک کی انارکی اس ملک کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے، اور جب تک ہم نے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے اور علامہ اقبال نے اس کو شعر میں سمایا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنے آپ کے بدلنے کا۔ جب تک ہم خود اس کو ریئلائز نہیں کریں گے اور اس پیج پہ نہیں آئیں گے کہ ہم نے اپنے حالات کو بدلنا ہے، اس وقت تک یہ لوگ جن کے پانچوں انگلی گیم ہیں، یہ کبھی بھی یہ حالات بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہم نے اور آپ نے گریبان سے پکڑنا ہے اور صحیح طرف لے جانا ہے۔ چند گزارشات اپنے اکابرین کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو ہمارے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے، خان صاحب تحریک ہمیشہ عوامی ہوتی ہے۔ میں اس چیز سے بصد احترام اختلاف رکھتا ہوں کہ کسی ایک پارٹی یا کسی ایک کمیونٹی کسی بھی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ تحریکیں ہمیشہ عوامی ہوتی ہے اور عوام ہمیشہ اسکیٹرڈ ہوتا ہے، اور اس کے لیے میری تجویز ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیشن میں